جی ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں برف باری اور بارش کے باعث مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو برف باری سے نقصانات ہوئے ہیں، اس حوالے سے بلوچستان کی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا اقدام تو ہم نے یہ کیا کہ 9 جنوری کو ہی پریکاشنز میجر کے طور پہ ایک تو ہم نے الرٹ جاری کیا میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں عوام کو محتاط رہنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہم نے کیا کہ جو ہمارے ہائی ویز ہیں، مین شاہراہیں ہیں، وہاں پہ ہم نے سالٹس کے جو بیگز ہیں وہ پہنچا دیے، اور ٹریکٹر اور گریڈرز، تاکہ اگر کوئی روڈ بلاکیج ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ہم فوری طور پہ ٹریفک کے لیے شاہراہیں بحال کر دیں۔ تو جو ہی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں کا جو برف باری اور بارش کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس ہیوی لیول پہ جو برف باری ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی فوری طور پہ جتنے بھی ہمارے شاہراہیں تھیں، ایک آدھ دن وہ بند رہے، لیکن فوری طور پہ ہم نے وہاں پر ہیوی مشینری وہاں پر پہنچایا، اور سیکنڈ اسٹیج میں ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ اسٹرینڈڈ تھے وہاں پہ ان کے لیے کوکڈ فوڈ جو ہے آئٹمز وہ ہم نے سپلائی کیے، اور ان کے لیے بلینکٹس کا بندوبست کیا۔ تھرڈ اسٹیج میں جو فردر اسٹینڈرڈ لوگ تھے ان کے لیے ہمارے جو فرنٹیئر کورٹس ایف سی کے کیمپس ہیں، پولیس اور لیویز کے اسٹیشنز ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، ان ایریا میں انہیں کھول کے ایز عارضی پناہ گاہ کے طور پہ استعمال کیا، اور وہاں عارضی پناہ گاہوں میں کھانے پینے کی اشیاء اور ہیٹنگ کا سامان، ہیٹر، گیس سلنڈر، بلینکٹس وہ ہم نے وہاں پر پرووائڈ کیے۔ کچھ میڈیسن بھی ہم نے حسب ضرورت لوگوں کو وہاں پہ ہم نے فراہم کیے۔ تھرڈ پہ ہم نے ایمبولینسز وہاں پہ پہنچائے، اور وہ ایریاز جو اسٹینڈرڈ تھے لیکن ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ لوگ یہاں سے اب نہیں نکل سکتے، تو ان کے لیے گورنمنٹ بلوچستان نے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا۔ وہاں سے ہم نے لوگوں کو جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے ذریعے ہم نے ریسکیو کرایا۔ اور ففتھ اسٹیج کے طور پہ جو بلوچستان 3 ہیلی کاپٹر بلوچستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو دور دراز فار فلنگ ایریاز ہیں، وہاں پہ اب بھی جو راشن فراہمی کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں، اور ایک مہینے کا راشن بیگ فراہم کر رہے ہیں، جس میں تمام جو اشیاء خورد و نوش ضروریات کی چیزیں ہیں ان بیگس میں وہ اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ آخری فرد تک جو اسٹینڈرڈ ہے دور دراز علاقوں میں ان تک ہم راشن پہنچائیں گے۔ لیکن اوورآل آج جو ہمارا جو میجر آپریشن تھا، جو ہم نے ایمرجنسی امپوز کیا تھا بلوچستان میں، وہ ایمرجنسی جو ہے لفٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو بڑی شاہراہیں ہیں، مین شاہراہیں ہیں، روڈ ہیں، وہاں پہ مکمل ہم نے جو روڈ امپیڈیمنٹ سے جو بلاکیج تھی اس کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے۔ صرف جو ہے دور دراز علاقوں میں جو لنک روڈز ہیں جو مین شاہراہوں کو کنیکٹ کرتی ہیں وہ کچے اکثر روڈ ہیں، تو وہاں پہ بلاکیج ہے جو 48 گھنٹے میں ہم ان کو بھی کلیئر کر دیں گے۔ جی شاہوانی صاحب یہ بتائیے قدرتی آفات سے بچنے کے لیے این ڈی ایم اے نے کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا اپنا پی ڈی ایم اے کا ادارہ ہم نے بڑا فعال کیا ہے۔ اسی گزشتہ جون میں ہم نے ایمپل فائنانسز جو ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے تھے۔ اپنی ہماری مشینری ہے، کچھ ہماری جو سنو کلیئرنگ مشینریاں ہیں، جو ماڈرن مشینری ہے، وہ ہم نے آرڈر دیے تھے، وہ بھی ابھی جو ہے شپمنٹ کے پروسیس میں ہے، وہ پہنچ رہے ہیں، اور مزید بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مشینریاں منگوائیں گے۔ اس پورے جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہوا یہ کہ ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے خود نگرانی کیا اس تمام آپریشن کا۔ گزشتہ رات وہ ساری رات جاگتے رہے، اور خود سوشل میڈیا پہ پبلک کے ساتھ اور ہماری جو ٹیمیں ہم نے تشکیل دی تھی ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہے۔ اب اس تمام جو ایکسرسائز کا جو فائدہ ہوا یہ کہ الحمدللہ
कि कोई एक फर्द भी, एक कैजुअलिटी भी ऐसा सामने नहीं आया कि कोई शख्स मुंजमद हुआ हो या सर्दी से टटर के कोई फौत हो गया हो या फूड शॉर्टेज की वजह से या वाटर शॉर्टेज की वजह से, तो एक भी कैजुअलिटी ऐसा नहीं हुआ। जो 20 कैजुअलिटीज का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये वो फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज एरियाज में जो कच्चे मकानात हैं उनकी मुनहदम होने की वजह से हुई है। और जो मुनहदम भी हुए हैं घर, उन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए जो 6th फेज है हमारा, उनमें भी हम उनको हेल्प आउट करेंगे। तो अपने तौर पे जो हमारा पीडीएमए का इदारा है, हमने तमाम ऑपरेशन खुद ही कंट्रोल किए रखा। हम शुक्रगुजार है पाक आर्मी का, हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने इस पूरे ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। हमारे एफसी के नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। पुलिस और नेवी से हमारी ब्यूरोक्रेसी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, यानी टोटल स्टेट मशीनरी जो है वो बलूचिस्तान के आवाम की जो मदद है उसके लिए खुलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब, ये थे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रहे हैं। दुबई में ईद हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ।